جدائی سے آپ کی دل کو ہم اب مانوس کرتے ہیں، بڑی شدت سے اب آپ کی کمی محسوس کرتے ہیں۔ امی کی داستان، خاندان کی پہچان، سادہ زبان اور انسانیت کا پیغام۔ مجھے گفتگو کا ہنر نہیں، میری خاموشی میں کمال دے، جو زباں سے اپنی نہ کہہ سکی، اسے دل میں اس کے تو ڈال دے۔ میرے دل میں جذبہ ہے معجزاً، میرے حوصلے میں ہے یہ لگن، کوئی کام ایسا یہاں کروں کہ زمانہ میری مثال دے۔ اور 19 جون 2019 کو یہ زبان صدا کے لیے خاموش ہو گئی، زبان جسے گفتگو پہ ناز تھا اور جسے حال دل بیان کرنے کا ہنر بھی معلوم تھا۔ میری خوش نصیبی کہ مرحومہ سمیہ نسیم صاحبہ میری والدہ تھیں، اور ادب و فن کی امتیازی اور مکمل پہچان بھی، جنہوں نے 6 دہائی سے بھی زیادہ اردو ادب کی بھرپور خدمت کی۔ ان کی کمی ہر پل شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صبغت اللہ حمیدی نے مجھ سے کیا خوب کہا تھا، سر پہ رحمت کی گھٹا اس کے خدا رکھتا ہے، دل سے نکلی ہوئی جو ماں کی دعا رکھتا ہے۔ اپنی شاعری کے متعلق والدہ صاحبہ نے فرمایا، مجھے شاعری کا جنون ہے اور اسی میں دل کو سکون ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کی نظر میں شاعری کی کیا اہمیت ہے؟ تو فرمایا، شاعری دل کی ترجمانی ہے اور حقیقت میں یہ نشانی ہے۔ لہٰذا ان کی نشانی کو محفوظ کرنے کے لیے یہ اعتراف کرنا لازمی ہے کہ ان کی شخصیت کا ایک اہم پہلو ان کا کلام اور ادبی ذوق تھا۔ پدم شری مرحوم ڈاکٹر کلیم عاجز نے والدہ کی شاعری سے متاثر ہو کر کہا تھا، سمیہ نسیم کی شاعری سچی اور پکی ہے۔ میلبرن میں مقیم مقبول صحافی محترم جناب راشد سلطان صاحب نے اپنے تاثرات کچھ اس طرح بیان کیے ہیں۔ سمیہ نسیم کی غزلوں کا لہجہ روایتی اور قدیمی ہے۔ ان کے موضوعات وہی ہیں جن پہ تقریباً 300 سالوں سے طب آزمائی ہوتی رہی ہے۔ کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی ابہام نہیں۔ ان کے اشعار میں معنویت ہے اور سماجی شعور بھی۔ امتیازی خصوصیات ان کا دھیما دھیما لہجہ، سہل انگاری اور اثر انگیزی، کبھی کبھی معصومیت اور بے ساختگی یکایک چونکا دیتی ہے۔ مثلاً، حرم ہی کیا تیرے پروانے جستجو میں تیری، بتوں کے در پر خدا کی قسم گئے ہوں گے، بیٹی کا رشتہ آیا تو غم اور بڑھ گیا، مہنگا تھا اس قدر کہ خریدا نہ جا سکا۔ حیرت ہوتی ہے کہ سمیہ نسیم صاحبہ نے کسی استاد سے استفادہ نہیں کیا۔ خاندان کی ادبی اور شعری فضا، والدہ مخفی کی آغوش اور سرپرستی نے ان کو ایک کامیاب شاعرہ بننے میں مدد کی۔ میں والدہ صاحبہ کی ذہانت اور صلاحیت پہ ہمیشہ حیران رہا، کیونکہ انہوں نے کسی علمی ادارہ میں تعلیم حاصل نہیں کی۔ گھر کا سنجیدہ ماحول، والدین کی سرپرستی اور مظفر پور کے اس محدود 4 دیواری میں یقیناً کوئی تخلیقی کرشمہ تھا جس سے والدہ صاحبہ کو ادبی چراغ کا سہارا ملا اور اظہار خیال کا فن بھی۔ اونچی ہے بہت میرے خیالات کی دنیا، اوروں سے الگ ہے میرے جذبات کی دنیا۔ اپنی زندگی کے متعلق انہوں نے کیا خوب کہا، دن تو کہتا ہے اندھیرا نہیں ہونے دیں گے، شب کی ضد ہے کہ سویرا نہیں ہونے دیں گے، چشم پورنم سے ایک قطرہ نہیں گرنے دیں گے، زندگی ہم تجھے رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ ابھی دل میں ایمان کی حرارت ہے نسیم، اپنے ایمان کا سودا نہیں ہونے دیں گے۔
میں تعلیم اور ملازمت کے سلسلے میں گھر سے بیشتر دور رہا، مگر والدہ کی کشش اکثر گھر کی جانب کھینچ لایا کرتی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی والدہ کی شاعری میں دلچسپی رہی اور آسٹریلیا میں چند شعری نشست میں ان کی غزلوں کو ترنم سے گنگنانے کی جرت بھی کی۔ میلبرن کے ایک بین الاقوامی مشاعرے میں جناب منظر بھوپالی صاحب نے میری پرزور حوصلہ افزائی کی اور مشق جاری رکھنے کا اشارہ بھی کیا۔ خراج عقیدت کے طور پر ان کی وراثت کو ذہن میں محفوظ کرنے کے لیے میں نے والدہ صاحبہ کے مجموعہ کلام سے چند غزلوں کا انتخاب کیا ہے۔ شاید میری کوشش کسی قابل ہو۔ آپ کے لطف و عنایات سے جی ڈرتا ہے، آپ کے لطف و عنایات سے جی ڈرتا ہے، آنے والے نئے لمحات سے جی ڈرتا ہے۔ اے فلک مجھ پہ تو احسان بہت ہیں تیرے، اے فلک مجھ پہ تو احسان بہت ہیں تیرے، ہاں مگر تیری روایات سے جی ڈرتا ہے۔ بھر نہ دیں جذبہ سادہ میں تمنا کا یہ رنگ، بھر نہ دیں جذبہ سادہ میں تمنا کا یہ رنگ، اپنے رنگین خیالات سے جی ڈرتا ہے۔ جام و مینا پہ بھی پہرے ہیں، زباں پر بھی مہر، جام و مینا پہ بھی پہرے ہیں، زباں پر بھی مہر، ناسہا تیری اسی بات سے جی ڈرتا ہے۔ کل تھا رفتار جہاں سے نہ بدلنے کا گلہ، کل تھا رفتار جہاں سے نہ بدلنے کا گلہ، کل تھا رفتار جہاں سے نہ بدلنے کا گلہ، اب بدلتے ہوئے حالات سے جی ڈرتا ہے۔ پہلے ایام بسر ہوتے تھے بے خوف و خطر، پہلے ایام بسر ہوتے تھے بے خوف و خطر، اس زمانے میں تو دن رات سے جی ڈرتا ہے۔ چونک اٹھیں نہ سلائے ہوئے جذبات نسیم، چونک اٹھیں نہ سلائے ہوئے جذبات نسیم، کالے بادل بھری برسات سے جی ڈرتا ہے۔ ہر دل میں تمنا ہوتی ہے، تکمیل تمنا مشکل ہے، ہر دل میں تمنا ہوتی ہے، تکمیل تمنا مشکل ہے، اس دل کو کہاں تک سمجھائیں، ہر چیز کا پانا مشکل ہے، ہر فرد کا ہے احساس جدا، انداز جدا، اخلاق جدا، ہر فرد کا ہے احساس جدا، انداز جدا، اخلاق جدا، ہر ساز کی لے ہوتی ہے جدا، ہر لے کو ملانا مشکل ہے،
جو آگ لگی تھی گھر میں میرے، وہ آگ لگائی تھی کس نے؟ جو آگ لگی تھی گھر میں میرے، وہ آگ لگائی تھی کس نے؟ شمشیر تو لٹکی ہے سر پر، یہ بات بتانا مشکل ہے۔ آہیں نہ بھری نالے نہ کیے، زخموں کو بھی رکھا پردہ میں۔ آہیں نہ بھری نالے نہ کیے، زخموں کو بھی رکھا پردہ میں۔ آنسو تو پرانے بھیدی ہیں، ان کو تو چھپانا مشکل ہے۔ طاقت کے نشے میں چور تھے تم، اور حد سے سوا مغرور تھے تم۔ طاقت کے نشہ میں چور تھے تم، اور حد سے سوا مغرور تھے تم۔ ہاتھوں میں تمہارے آ جائے یہ سارا زمانہ مشکل ہے۔ نظریں بھی ملیں اور لب بھی ہلے، لیکن نہ زباں سے بات ہوئی۔ نظریں بھی ملیں اور لب بھی ہلے، لیکن نہ زباں سے بات ہوئی۔ پر درد بہت ہے افسانہ، افسانہ سنانا مشکل ہے۔ وہ دن جو ہمارے بیت گئے، سب شیخ و برہمن اپنے تھے۔ وہ دن جو ہمارے بیت گئے، سب شیخ و برہمن اپنے تھے۔ اس دن کو بھلائیں ہم کیسے، اس دن کو بھلانا مشکل ہے۔ مسجد سے اذان کی آئی صدا، اب حضرت ناسا جائیں کدھر؟ مسجد سے اذان کی آئی صدا، اب حضرت ناسا جائیں کدھر؟ پھر جام بڑھایا ساقی نے، اب ہوش میں آنا مشکل ہے۔ ماضی کی جو یادیں آتی ہیں، اشکوں کا تسلسل جاری ہے۔ ماضی کی جو یادیں آتی ہیں، اشکوں کا تسلسل جاری ہے۔ ایسے میں نسیم ان آنکھوں میں، اب نیند کا آنا مشکل ہے۔ حال میرا مہرباں تو، یوں سرے محفل نہ پوچھ۔ حال میرا مہرباں تو، یوں سرے محفل نہ پوچھ۔ راز ہے یہ دوست کا، کیوں ہو گیا غافل نہ پوچھ۔ زندگی بخشی ہے تو نے، یہ تیرا احسان ہے۔ زندگی بخشی ہے تو نے، یہ تیرا احسان ہے۔ کیا دیا اس زندگی نے،
کیا ہوا حاصل نہ پوچھ، روز و شب کی ڈائری تیرے یہاں موجود ہے، روز و شب کی ڈائری تیرے یہاں موجود ہے، اب حساب زندگی اے مالک عادل نہ پوچھ، خون کی رنگت بتا دیتی ہے قاتل کا پتہ، خون کی رنگت بتا دیتی ہے قاتل کا پتہ، ایک بسمل سے خدا را کوچے قاتل نہ پوچھ، پہلے تو چھوٹا وطن اب چھوڑے جاتی ہوں جہاں، پہلے تو چھوٹا وطن اب چھوڑے جاتی ہوں جہاں، تھی کہاں منزل میری ہوگی کہاں منزل نہ پوچھ، ایک ہوا کی بے رخی نے کر دیا قصہ تمام، ایک ہوا کی بے رخی نے کر دیا قصہ تمام، ڈگمگائی جوں ہی کشتی حسرت ساحل نہ پوچھ، شمع محفل میں جلی تو ہو گیا روشن جہاں، شمع محفل میں جلی تو ہو گیا روشن جہاں، شمع جس دم بجھ گئی ہنگامے محفل نہ پوچھ، بھول کر بھی ایک نظر اے شوخ بے پرواہ ادھر، بھول کر بھی ایک نظر اے شوخ بے پرواہ ادھر، اب نسیم خستہ سے تو اضطراب دل نہ پوچھ، حال میرا مہرباں تو یوں فن محفل نہ پوچھ۔ مجھے یاد آتی ہے پٹنہ کی وہ آخری شعر و ادبی گفتگو جب والدہ صاحبہ نے مجھ سے کہا، میری یاد دل سے بھلا تو دو گے لیکن زمانہ لگے گا بھلاتے بھلاتے، ہم اپنی کہانی ہم اپنا فسانہ بہت تھک چکے ہیں سناتے سناتے۔ بالخصوص ایک شعر ذہن میں گھر کر گیا ہے، فاتحہ پڑھنا میرے حق میں دعا کرنا، یاد آ جائیں اگر ہم تو بس اتنا کرنا۔ السلام علیکم۔ امی کی یادیں، ان کے ساتھ بتائے ہوئے کچھ حسین پل کو لے کر میں آپ کے سامنے روبرو ہو رہا ہوں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے امی کے آخری وقت میں مجھے غالباً 4-5 ہفتہ ان کے ساتھ پٹنہ میں گزارنے کا موقع دیا، لیکن مجھ سے زیادہ خوش نصیب میری شاہدہ آپا، طارق بھائی، نیرہ بھابھی اور میری چھوٹی بہن شہلا خورشید ہیں، جنہوں نے مجھ سے کہیں زیادہ ایک ذمہ دار اور فرما بردار اولاد ہونے کا فرض نبھایا ہے، اور امی کی آخری وقت تک ان لوگوں نے بھرپور خدمت بھی کی ہے۔ اللہ پاک آپ سبوں کو اس کا ثواب ضرور دے گا انشاءاللہ، آمین۔
وہ پل، وہ لمحہ، وہ چھن میرے ذہن میں آج بھی وابستہ ہیں۔ 19 جون 2019 دن کا وقت تھا اور میری امی میری آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہی تھیں۔ لوگوں کے چہرے پہ اداسی تھی، گھر میں ماتم کا ماحول تھا، اشکوں کی برسات تھی۔ وہ سما، وہ منظر میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ طرب، وہ بے چینی، وہ تکلیف، وہ دکھ، وہ درد، وہ غم کی لہریں اور وہ آنسو جن کو میں لفظوں میں تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ کیفیت اور احساس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ یا میں دوسرے الفاظوں میں یہ کہوں کہ میں اپنے احساس اور جذبات کی عکاسی کو الفاظ کا روپ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ ان کی خطاؤں کو معاف کرے، ان کے سارے گناہوں کو بخش دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ عطا فرمائے، آمین۔ مگر میں جانتا ہوں ان کی دعائیں ہم سبوں کے ساتھ ہیں۔ امی اکثر میرے خوابوں میں آتی ہیں، مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کرتی ہیں، کبھی مجھے ڈانٹتی بھی ہیں، کبھی نصیحت دیتی ہیں، کبھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کسی موضوع پہ، کبھی وہ میرے لیے نئے پکوان بنواتی ہیں، کبھی اپنے نئے کلام سے نوازتی بھی ہیں، کبھی وہ ابا کی پرانی دلچسپ باتیں بتاتی ہیں، کبھی وہ ڈیڈی سے احمر کا ذکر بھی کرتی ہیں، اور کبھی وہ رسول پور، خسرو پور، مظفر پور اور محبوب لوج کی در و دیوار میں کھو بھی جاتی ہیں، جہاں وہ ذکر کرتی ہیں چچا ابا کا، اپنے بھائی بہنوں کا، اور پرانی حویلی، پرانی دلچسپ باتیں نانا ابا، نانی اماں کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کبھی وہ مخاطب ہوتی ہیں حمیدی صاحب سے، سلطان ماموں سے اور احمد ماموں سے، کبھی وہ صبت اللہ بھائی سے اپنا نیا کلام پڑھنے کو کہتی ہیں، اور کبھی وہ خاتون مشرق 20ویں صدی مجھے پڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میں بھی انہی خوشیوں کی چادر میں کچھ پل کی لطف اندوز ہو جاتا ہوں، لیکن جب نیند آنکھ سے بیدار ہوتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، تو وہ میری نم اور لاچار آنکھوں کی طرف کوئی نہیں دیکھتا، جو چیختی ہیں، جو روتی ہیں، جو کچھ کہنا چاہتی ہیں، جو ان سے اور باتیں کرنا چاہتی ہیں، جو انہیں کچھ اور دیر تک ان کا دیدار کرنا چاہتی ہیں۔ امی تیری یاد کے تکیے پر اب بھی ہم رات کو روتے ہیں، امی تیری یاد کے تکیے پر اب بھی ہم رات کو روتے ہیں۔ تجھے کیسے دل سے بھلاؤں میں، تیرا نقش کیسے مٹاؤں میں، تجھے کیسے دل سے بھلاؤں میں، تیرا نقش کیسے مٹاؤں میں، تیری یاد پر ہی تو منحصر میری زندگی کا مدار ہے۔ میں نے جہاں جہاں ملازمت کی ہے، چاہے وہ الہ آباد ہو، بھیواری ہو، کوٹا ہو، دلی ہو، جدہ ہو یا میلبرن ہی کیوں نہ ہو، ہر جگہ میرے والدین میرے غریب خانے پہ اپنی دعاؤں کی چھتری اور پیار اور محبت کا موسم و خوشیوں کی بہار لے کے آئے ہیں۔ کافی ان کا اچھا وقت ہمارے بچوں اور میری اہلیہ کے ساتھ گزرا ہے، کافی اچھا تال میل رہا ہے ان لوگوں کا، اور میری والدہ میری اہلیہ کو کافی مانتی بھی تھی، لیکن اکثر ایک بات کا ذکر کرتی تھی، ایک صاحب کا، انہیں بہت مانتی تھی وہ، ان کا نام تھا مرحوم محمد جمال الدین صاحب، جو میرے سسر تھے، جن کو میں ڈیڈی کہتا تھا۔ ان کی بڑی عزت کرتی تھیں، بڑا احترام کرتی تھیں، ان کا بڑا خیال کرتی تھیں، اپنے بڑے بھائی کی طرح ان کو مانتی بھی تھیں۔ جب بھی کوئی ذاتی گھر کے مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں ان کے کچھ ہوتا تھا تو امی ان سے ذکر کرتی تھیں، ان کا رائے مشورہ لیتی تھیں۔ اکثر وہ کہتی تھیں کہ اگر انسانیت کا مثال ہے، ثبوت ہے کوئی، تو وہ ہے محمد جمال الدین۔ چونکہ ڈیڈی بھی کافی خدمت خلق کا جذبہ تھا، انہوں نے بہت سے ادارے چلائے ہیں اور چلا رہے ہیں، ان کے صاحبزادے محمد جاوید جمال صاحب اس کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کو کامیابی دے، آمین۔ یہ کامیابیاں، یہ عزت، یہ کامیابیاں، عزت، یہ نام سب تجھ سے ہے ماں، یہ کامیابیاں، عزت، یہ نام سب تجھ سے ہے ماں،
خدا نے جو بھی دیا ہے مقام وہ تجھ سے ہے، تیرے دم سے ہے میرے لہو کھلتے گلاب، تیرے دم سے ہے میرے لہو کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تجھ سے ہے ماں۔ میں امی کی ایک غزل پڑھوں گا، تحت لفظ پڑھوں گا۔ میں نے وہ لیا ہے، میں نے ان کی کتاب حرف دل سے۔ ترنم سے تو نہیں پڑھ پاؤں گا، چونکہ ترنم سے جتنا اچھا ماما پڑھتے ہیں یا آصف میں پڑھتے ہیں اتنا میں نہیں پڑھ پاؤں گا۔ بہرحال میں کوشش کروں گا تحت لفظ پڑھنے کے لیے۔ ان کی نگاہ ناز یہ کیا ڈھونڈ رہی ہے، ان کی نگاہ ناز یہ کیا ڈھونڈ رہی ہے، انداز ستم کوئی نیا ڈھونڈ رہی ہے۔ پڑتی ہزاروں پہ ٹھہرتی نہیں یہ آنکھیں، پڑتی ہزاروں پہ ٹھہرتی نہیں یہ آنکھیں، ہر ستم تجھ کو بخدا ڈھونڈ رہی ہے۔ پاؤ گے نہ مجھ کو میرا پیچھا نہ کرو اب، پاؤ گے نہ مجھ کو میرا پیچھا نہ کرو اب، تم مجھ کو مجھے میری قضا ڈھونڈ رہی ہے۔ ایک اپنا نشیمند ہوا نظر خزاں وہ، ایک اپنا نشیمند ہوا نظر خزاں وہ، اب کس کو یہ گلشن کی ہوا ڈھونڈ رہی ہے۔ رکتی نہیں کیوں ہے میرے اشکوں کی یہ برسات، رکتی نہیں کیوں ہے میرے اشکوں کی یہ برسات، کیا تم کو بتائیں یہ کیا ڈھونڈ رہی ہے۔ پوچھو تو نسیم اس سے گھبرائی ہوئی ہے کیوں، پوچھو تو نسیم اس سے گھبرائی ہوئی ہے کیوں، اے باد صبا کس کا پتہ ڈھونڈ رہی ہے۔ ان کی نگاہ ناز یہ کیا ڈھونڈ رہی ہے، انداز ستم کوئی نیا ڈھونڈ رہی ہے۔ میرے دل میں ایک بات ہے جو وہ دفن ہے، جس کا ذکر میں نے آج تک کسی کو نہیں کیا، وہ آپ کے سامنے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ بات صرف مجھے معلوم ہے اور میری امی کو معلوم تھا۔ آصف میں امی کو، ابا کے انتقال کے بعد آصف میں امی کو لے کر کے میلبرن آئے تھے، غالباً 2008 کے آخر میں یا 2009 کے جنوری میں لے کے آئے تھے وہ۔ اور امی نے قریب 4 ماہ ہم لوگ کے ساتھ، 4 مہینہ ہم لوگ کے ساتھ گزارا تھا، جس میں کچھ وقت امی نے آصف کے گھر پہ گزارا، کچھ وقت ہمارے گھر پہ گزارا۔ 7 اپریل 2009 کو جب میں امی کو میلبرن سے پٹنہ واپس لے جانے لگا تو امی نے مجھے میلبرن ایئرپورٹ کے لاؤنج میں مجھے ایک بند لفافہ دیا۔ وہ یہ لفافہ ہے، اور کہا کہ بیٹے اسے ابھی نہیں کھولنا، میرے جانے کے بعد کھولنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو امی کو جب میں نے پٹنہ پہنچا دیا، پٹنہ پہنچایا تو امی کے روم میں، دوسرے دن میں امی کے بیڈ روم میں بیٹھا تھا تو امی سے کہا کہ امی آپ نے جو مجھے وہ لفافہ دیا تھا اس کو میں کھول کے پڑھوں؟ تو امی نے کہا کہ نہیں بیٹا، تمہیں ایک مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا، یہ لفافہ تم میرے جانے کے بعد، مطلب میری زندگی کے جانے کے بعد کھول کے تم پڑھنا۔ تو دل میں ایک بڑی الجھن سی تھی، بے چینی تھی اور تشویش بھی تھی کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا لکھا ہے اس میں۔ بہرحال میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور میں نے وعدہ نبھایا۔ امی کے انتقال کے بعد 2019 جولائی میں جب میں پٹنہ سے واپس میلبرن آیا تو میں نے وہ لفافہ کھولا۔ آپ یقین نہیں مانیں، میں لفافہ جیسے کھولا میں پڑھتا گیا، میں اپنے اشکوں کی برسات کو روک نہیں پایا۔ اس میں ایک چٹھی تھی جو کہ امی نے لکھا تھا اور کچھ اس میں مختلف اشعار ہیں، وہ لکھا تھا انہوں نے، جس کو متفرقات اشعار بھی کہتے ہیں۔ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی آنکھیں نم بھی ہو جائے۔ یوں تو نظر سے دور رہتے ہو لیکن دل کے قریب رہتے ہو، یوں تو نظر سے دور رہتے ہو لیکن دل کے قریب رہتے ہو۔ سفر جب کرے گی نسیم اس جہاں سے، سفر جب کرے گی نسیم اس جہاں سے، اسے لوگ حسرت سے تکتے رہیں گے۔ میرا ذکر ہوگا میری بات ہوگی، میرا ذکر ہوگا میری بات ہوگی، میرے اشکوں کی برسات ہوگی۔ میرا ذکر ہوگا میری بات ہوگی، میرے گھر میں اشکوں کی برسات ہوگی۔
सबों के लिए अजीब बात होगी, सबों के लिए अजीब बात होगी, मेरे शेर की बस एक सौगात होगी। लाख कोशिश करोगे तुम लेकिन, लाख कोशिश करोगे तुम लेकिन इस जहां में न ढूंढ पाओगे। रफ्ता रफ्ता हमारी याद को भी वक्त के साथ भूल जाओगे। याद जब आएगी वफा मेरी, अश्क आंखों से तुम बहाओगे। रख के कांधों पे मेरी मैयत को कब्र में तुम मुझे सुलाओगे। रख के कांधों पे मेरी मैयत को कब्र में तुम मुझे सुलाओगे। जब भी याद आएगी फातिहा पढ़ने बैठ जाओगे। अब तो जाते हैं हम खुदा हाफिज़, अब तो जाते हैं हम खुदा हाफिज़, हाँ जन्नत में फिर मिलाओगे। आज सुन लो नसीम से कुछ शेर, आज सुन लो नसीम से कुछ शेर, सबको फिर पढ़ के तुम सुनाओगे। आज सुन लो नसीम से कुछ शेर, सबको फिर पढ़ के तुम सुनाओगे। मेरे बाद होगी मेरी कदर तुमको, मेरे बाद होगी मेरी कदर तुमको, मेरे मिलने की फिर तमन्ना करोगे। वो सिर्फ एक जिम्मेदार या फरमाबरदार बेटी, बीवी, बहू या माँ तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि ऐसी रोशनी, ऐसी चिराग उन्होंने अपनी हुनर, अपनी काबिलियत और अपनी खामे की ताकत से उन्होंने हसन ख़ानदान की शम्मा की गुलशन को कभी मध्यम नहीं हो शम्मा की लौ को कभी मध्यम नहीं होने दिया, बल्कि जो शेर व शायरी का नशस्त, जो महबूब लौ दीवान रो नाना बनानी में जिसका आगाज़ किया था, जिसका जन्म हुआ, जिसकी परवरिश वहाँ हुई, उसको अम्मी ने परवान चढ़ा के उसके हुस्न को निखारा है अम्मी ने, और अपनी बारगाह में इतनी खूबसूरती से तराशा है जिसे दुनिया आज हर्फ दिल, खुशब वफा और बदलते मंदर के नाम से जानती है। वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं थी, अपनी काबिलियत की वजह से उन्होंने खुद अपना मुकाम बनाया था। एक बड़ा ही नेक जज्बा था उनके उर्दू समाज में कुछ करने का, उर्दू कुंबा में कुछ करने का। एक प्यास, एक तपिश, एक जुनून, एक बसीरत सी थी आंखों में, और उर्दू माशरा और उर्दू तहज़ीब, उर्दू समाज में बहुत बड़ा ताउन था उनका, इसलिए उनको बिहार उर्दू एकेडमी ने अवार्ड से नवाजा भी था। उर्दू अदब, उर्दू शायरी और तारीख़ी गज़ल की एक बहुत बड़ी शख्सियत थी वो। उनके अशार, उनकी गज़ल के तासीर और सरूर आज भी हमारे जहन में ताज़ा हैं, और उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आने वाली नस्ल भी इससे महरूम नहीं होगी। एक शेर कहना चाहता हूँ मैं कि माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, जिसके पैरों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। लब पे कभी इसकी बद्दुआ आती नहीं, लब पे कभी इसके बद्दुआ आती नहीं, बस एक माँ है जो कभी खफा होती नहीं। मेरे जो जज्बात और एहसास हैं अपने वालिदैन के लिए, उसको मैंने अपने कमज़ोर अल्फाजों में समेटने की कोशिश की है, इस उम्मीद से कि किसी के दिल और जज्बात को ठेस न पहुँचे। और मैं तमाम वालिदैन और तमाम लोगों के वालिदैन जो इस दुनिया में नहीं हैं, उन सबों के लिए मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उनकी सारी ख़ता को माफ़ करे, उन्हें उनके सारे गुनाहों को बख्श दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला दर्जा अता फरमाए। आमीन। इसी अल्फाजों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।